बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम अलामिया जारी किया गया है। ईद की छुट्टियों में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमले को कहा गया है कि वो तैयार रहें किसी भी तरह की ऑन कॉल ड्यूटी के लिए। ऐसा क्यों हुआ और ऐसी क्या ज़रूरत पेश है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और अलामिया जारी किया गया है और ये लॉ के स्टूडेंट्स से मुतल्लिक है, जबकि वफाकी हुकूमत के अहम इत्तेहादी ने हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साहिवाल में और मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में पीका एक्ट तरमीम के तहत मुकदमात का अंदराज बड़ी तेज़ी से जारी है और मुझे लगता है कि FIA चूँकि एक मखसूस इदारा था और उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी और वो स्पेसिफ़िक मुकदमात को सिर्फ स्पेशल लॉ के तहत स्पेसिफ़िक मुकदमात को देखता था, उनको आगे बढ़ाता था। लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ पीका कानून जो तरमीम की गई उसके बाद जो मुकदमात का अंदराज है, ये मुकदमात इतनी तेज़ी से बढ़ जाने हैं कि जैसे लाखों चालान ज़ेर इल्तवा पड़े हैं पुलिस थानों में, तो ये सूरत हाल मुझे FIA में भी वही नज़र आती है। चूँकि बहुत बर्डन हो जाएगा और उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास इतनी लोग नहीं है, इतने अफसरान नहीं है, इतने एहलकार नहीं है, इतना निज़ाम नहीं है जो पंजाब पुलिस का है। अब सिर्फ आज के दिन में 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुलजमान को की गिरफ्तारियाँ ईद से पहले ये गिरफ्तारियाँ जारी हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका के तहत कार्रवाइयों में जो साहिवाल और मुल्तान में 2 मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। साहिवाल में अस्करी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले मुलज़िम इफ्तिखार के खिलाफ थाना नूर शाह के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजाल की मुद्दत में पीका कानून की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब FIR के मुताबिक मुलज़िम इफ्तिखार ने मुख्तलिफ दिनों में आर्मी चीफ और अस्करी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। नूर शाह पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। में नामालूम नौजवानों ने ट्रैफिक वार्डन को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने 3 मुलजमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक वाक़े का पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 मुलजमान ने एहलकार पर तशद्दुद किया, जबकि चौथे ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। पीओ मुल्तान के मुताबिक सरकारी एहलकारों पर तशद्दुद और सोशल मीडिया पर गैर कानूनी मवाद शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक वार्डन को 5 रोज़ कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अब ये कानून आप याद रखिएगा कि पीका कानून अब ये नहीं रहा कि आप कोई आर्मी इदारों के हवाले से, आप कोई अदलिया के हवाले से बात करेंगे, किसी छोटे से छोटे एहलकार के ख़िलाफ़ भी कोई बात करेंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो आम रोज़ हमारे मुआशरे में जो कुछ होता है, अब जैसे कोई रिश्वत एहलकार है वो रिश्वत लेता था, आपके पास एक ऑप्शन थी कि आप वीडियो बनाते थे और आप वीडियो में ताकि बाकी एहलकारों के लिए या बाकी अफसरान के लिए वो एक लम्हे फ़िक्रिया बन जाता था या उनके लिए वो एक इबरत का मिसाल बन जाती थी और वो डरते थे आम पब्लिक में रिश्वत मांगते हुए या लेते हुए। लेकिन अब अगर कोई ऐसा काम करेगा तो वो एहलकार के खिलाफ कार्रवाई हो ना हो, चूँकि ऊपर से नीचे तक सारा निज़ाम ही वही है, तो एहलकार का क्या कसूर है। इस वजह से अब आपने अपने आप को इन तमाम मामलात से बिल्कुल बड़ा सब्र, तहम्मुल और देख के इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अब एक तरह से इन्होंने सोशल मीडिया को बंद कर चुके हैं और आप किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, आप किसी सियासतदान के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, हुकूमती सियासतदान पर, हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, हुकूमती किसी एहलकार के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, हुकूमती इदारे पर तनकीद नहीं कर सकते थे। जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कंसेप्ट था आईन पाकिस्तान का, वो एक तरह से कुल्लियतन उसको ख़त्म कर दिया गया है और जो कुल असूल था उसमें जो एक जुज़ था और एक कंडीशन थी, उस कंडीशन को कुल पे हावी कर दिया गया है। ये इस वक्त हमारे मुल्क का निज़ाम है। और जो कहते हैं जी कि हम झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा, अब झूठा प्रोपेगेंडा करने का जो मामला है वो सिर्फ ये था कि अगर किसी को ये लगता है कि किसी को डिफेम करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है तो वो आपके पास हद के इज़्ज़त का पहले ही कानून मौजूद था, आप दावा दायर कर सकते थे, हरजाना ले सकते थे। लेकिन अब हर चीज़ में क्रिमिनल जो कार्रवाई है वो मुआशरे को तबाह कर देती है। आप फौजदारी कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारियाँ करते हैं, मुकदमात होते हैं, हिरासत में रखते हैं, चालान होते हैं, रिमांड होते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से किसी सूरत भी अब आप किसी और के ख़िलाफ़ भी किसी इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट बंदे के ख़िलाफ़ भी कोई बात करते हैं
یا تنقید کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کے خلاف پی کا قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے اسٹوڈنٹس سے متعلق جو ایک اہم پروگرام تھا جو جاری کیا گیا تھا اس سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہارورڈ لاء اسکول میں انٹرنشپ پروگرام سے متعلق وضاحت جاری کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہارورڈ لاء اسکول انٹرنشپ سے سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ حلقوں کے مطابق سپریم کورٹ انٹرنشپ پروگرام کروا رہی ہے، سپریم کورٹ کوئی پروگرام نہیں کروا رہی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ اس قسم کے کسی پروگرام کی معاونت نہیں کر رہی۔ ایسے جعلی پروگرام کے حوالے سے معلومات ملنے پر طلبہ رجسٹرار آفس سے رابطہ کریں۔ وضاحت میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ سالانہ انٹرنشپ پروگرام کرواتی ہے جو باقاعدہ طریقہ کار کے تحت سینئر ججز کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ یہ مختلف جو پرائیویٹ لاء کالجز ہیں یہ سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے سپریم کورٹ کی نگرانی میں انٹرنشپ کروائی جا رہی ہے، اس کی اتنی فیس ہے، اتنے مہینوں کا کورس ہے، تو وہ لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہمارا ان تمام معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف ایک ہمارا سپریم کورٹ کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے انٹرنشپ جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی کمیٹی کے تحت ہوتا ہے، وہ انڈیویجول نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اہم اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور اسٹوڈنٹس کو خبردار کر دیا ہے کہ اس طرح کے جو جال ساز ہیں ان سے ہوشیار رہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو بڑی پیش رفت سامنے آئی وہ وفاقی حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، ہمارے احتجاج کو ہمیشہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم بتائیں ہم کہاں جائیں، ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ہمارے احتجاج کو غلط رنگ دیا جاتا ہے، جبکہ ہم حکومت میں رہیں تو ہماری بات نہیں مانی جاتی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ عدالتیں ہمیں بتائیں ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا، حکمران بتائیں، ریاست بتائیں، وزیر اعظم بتائیں، صدر بتائیں، ہم کہاں جائیں، ہمارے احتجاج کو ہمیشہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ فارم 47 پر ان کو جو درجنوں سیٹیں دی گئی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں سیٹیں دی گئی ہیں جن کی ایک سیٹ بھی نہیں بنتی تھی، وہ آج کس منہ سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یا اداروں یا عدالتوں سے جن عدالتوں نے ان کے فارم 45 47 کے کیسز کو حفاظت دی، پروٹیکشن دی، جس عدالتی نظام نے جن اداروں اور جن حکومتوں نے نگران حکومتوں نے ان کو فارم 47 کا تحفہ دیا، ان سے کس منہ سے یہ حساب کتاب مانگتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے رونے دھونے سے یا ان کے احتجاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، ان کو سارے کا سارا دیا گیا ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ سارا جن کا ہے وہی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عید سے پہلے کراچی والوں کو سوگ میں ڈال دیا گیا ہے، کراچی والوں کے خون سے پورا رمضان میں سڑکیں لہولہان ہوتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ مافیا طرز پر ڈمپرز کو چلایا جاتا ہے، ایک سسٹم ڈمپر مافیا کو سپورٹ کرتا ہے۔ چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، مطالبہ کیا کہ اس پر سپریم کورٹ سو موٹو لے۔ خالد مقبول نے کہا کہ عدالتیں ہمیں بتائیں کہ ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا، حکمران بتائیں، ریاست بتائیں ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا۔ حادثات میں جاں بحق افراد کے لیے پٹیشن ہم دائر کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں، قانونی کوشش کریں گے۔ ہمارے اہم ترین سینکڑوں اہم ترین فیصلے عدالتوں میں رول رہے ہیں۔ لیاری گینگ وار کی طرح اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں، اگر کوئی حقوق کے لیے خود کھڑا ہوا تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ جعلی ڈومیسائل والوں کو پینشن مل جاتی ہے، دنیا بھر میں پولیس مقامی ہوتی ہے، مخیر حضرات آگے ہیں، عدالتوں سے انصاف مانگنے کی حجت تمام کریں۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، عام آدمی تو عدالتوں میں جاتا ہے، چونکہ حکومت کے خلاف ہمیشہ عدالتوں میں جایا جاتا ہے کہ جی حکومت ہمیں انصاف نہیں دے رہی، یا حکومت آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہی۔ اب جب حکومتوں نے آئینی بینچ بنا کے خود ہی جج مقرر کر دیے، خود ہی بینچ بنا دیے، خود ہی مقدمات فکس کرتے ہیں، تو اب عدالتوں سے تو کسی انصاف کی توقع نہیں ہے، اسپیشلی جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں ایم کیو ایم جیسی جماعتوں سے کہ جن کو فارم 47 پر دی گئی سیٹیں اور پھر اس کے بعد وہ لوگ حکومتیں ان کی وجہ سے قائم ہیں، آج بھی اگر ایم کیو ایم پیچھے ہٹ جائے، وہ استعفے دے دیں یا فارم 47 پہ معافی مانگ لیں، یا وہ ویسے ہی استعفے دے دیں حکومت سے احتجاج کرتے ہوئے، یا حکومت سے الگ ہو کے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جائیں، تو یہ حکومت گر جائے گی۔
آپ اگر کوئی سالڈ کام کریں گے تو آپ کے مطالبات کو بھی مانا جائے گا، یہی بلاول مجبور ہو جائے گا آپ کے مطالبات ماننے کو، شہباز شریف مجبور ہو جائے گا آپ کے مطالبات ماننے کو۔ آپ کی ویلڈ بات ہے، کراچی میں اس وقت بہت بڑا مافیا سرگرم ہے، لیکن آپ یہ جو بناوٹ کرتے ہیں یا منافقت کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا دکھاتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، تو آپ کے پاس تو فورم موجود ہے، آپ آج حکومت چھوڑ دیں، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تو آپ کو تو ایسا کچھ کرنا چاہیے جو عوام بھی جانتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے اور آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے، اور اب عوام بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بھی افسران کو آن کال ڈیوٹی پر میسر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے دفاتر میں ضروری امور کی انجام دہی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ عید الفطر کے دوران 2 افسران آن کال رہیں گے۔ عدالت نے تمام متعلقہ برانچز اور رجسٹریز کے سربراہان کو افسران نامزد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ نے نامزد افسران کی تفصیلات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ چھٹیوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو یا کوئی نئی پٹیشن دائر ہونی ہو، جو ایمرجنسی پٹیشن ہو، کوئی بینچ بننا ہو، کوئی سماعت کرنی ہو، چونکہ آن کال چھٹیوں میں تو جو افسران ہیں ان کو اسی وجہ سے ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی طرح کی بھی ایمرجنسی صورتحال میں اگر کوئی پٹیشن دائر ہوتی ہے، اس کو نمبر لگانا ہے، کیس فکس کرنا ہے، کوئی بینچ بیٹھنا ہے، ایمرجنسی بینچ بیٹھنا ہے، جیسے اپریل میں رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی تھیں اور جیسے ہی کوئی بات شروع ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ کی طرف چل پڑے ہیں اور عدالتوں کے لائٹیں آن ہو گئی ہیں اور عملہ عدالتوں کا پہنچ چکا ہے، اور یہ سارا کچھ۔ اب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ عید الفطر کے دنوں میں جو افسران ہیں وہ آن کال رہیں کسی بھی صورت میں، کہ اگر ضرورت پڑ سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی کی تو اس کے لیے وہ موجود رہیں۔ میرے خیال میں تو یہ ایک اعلامیہ کی حد تک ہے، جو جیسے ایک میڈیا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے یہاں میرے پاکستانیوں میرے ہم وطنوں والا یا اس طرح کا، تو یہ بھی میرے خیال میں ایک اعلامیہ ہی ہے کہ جس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے شہریوں کے حقوق کے لیے دیکھیں کس حد تک آئینی اور قانونی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، کہ چھٹیوں میں بھی انہوں نے اپنے عملہ کو کہا ہے کہ وہ آن کال رہیں، چونکہ یہ میڈیا کو جاری کیا گیا ہے نا کہ وہ آن کال رہیں اور کسی بھی طرح کی جو صورتحال ہے اس میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ قوم جانتی ہے انصاف کو بھی اور انصاف کے ایوانوں کو بھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔